جس طریقے سے آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ ٹیچرز کو ہر سال ایک بار ٹریننگ دی جاتی ہے، ڈاکٹروں کو ہر سال ایک بار ٹریننگ دی جاتی ہے، مختلف کام کرنے والوں کو، مختلف پیشہ اختیار کرنے والوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھائی ایک ہے نا، ایک جس کو کہا جائے ایک ذرا سا پالش کیا جاتا ہے، ذرا سا ان کو ریچارج کیا جاتا ہے، جو کچھ تھوڑا سا کرتے 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 روایت سا ہو گیا ہے، اس کو ذرا سا اس کے اندر ذرا سا جذباتیت، ذرا سا مقصدیت، ذرا سا نصب العین کے طرف توجہ دلانے کے لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے، کبھی ورکشاپ کیے جاتے ہیں، کبھی مرکز بلایا جاتا ہے، کبھی ہیڈ کوارٹر بلایا جاتا ہے، کبھی ہیڈ کوارٹر سے جو ہے ریفریش کورس کرنے والے بھیجے جاتے ہیں، تاکہ جو کام سال بھر کرتے کرتے روایتی ہو گیا آدمی کو، ٹھیک ہے ایک روٹین سا بن گیا، ایک عادت سی ہو گئی، اس کے اندر مقصدیت کو، روحانیت کو، جذباتیت کو، ایمبیشنز کو بھر دینے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مقصد رکھا۔ رمضان کی پہچان دو چیزوں سے، جیسے ابھی آپ نے سنا تھا، رمضان کی پہچان دو چیزوں سے، ایک روزہ جو اس کے اندر فرض کیا گیا ہے، وہی اس کی پہچان ہے، اسی سے رمضان رمضان ہے، دیگر اوقات کے مقابلے میں وہی رمضان کا امتیاز ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے اس کی دونوں خصوصیات کو ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ رمضان آنے والا ہے اور سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ ان تمام بحثوں کو قطع نظر رکھتے ہوئے، ان تمام فقہی اور ائمہ کے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تراویح کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ سنت ہے کہ نفل ہے، اس کو کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا زیادہ اچھی بات ہے کہ اس کو نہیں پڑھنے کی تبلیغ کرنا زیادہ اچھی بات ہے، ان سب کو چھوڑ دیں اگر اپنے ایک طرف، صرف اتنی بات ابھی یاد رکھیں کہ رمضان کا امتیاز تراویح کی نماز ہے، جیسے کہ روزے کے بعد ہے نا۔ حدیث کے اندر آیا کہ فرض صیامہ، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، وسن قیامہ، اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے مسنون فرمایا ہے، اللہ نے اس کو مسنون کیا۔ تراویح و تہجد میں کیا کوئی فرق ہے نا؟ یہ صرف منہ شگافیوں والی بحث ہے، منہ شگافیوں والی بحث ہے۔ کچھ لوگوں کا آج کل ایک مزاج بن گیا ہے کہ کچھ ایسی تحقیقات پیش کرو کہ جس سے عمل کم کرنے کی رغبت ہو، ایک عجیب سا مزاج بن گیا، وہ بڑا اس کو علمی نام دیا جاتا ہے، بڑے اس کے موٹے موٹے علمی نام ہیں۔ دیکھیے آپ بہت کچھ سنیں گے، میں اس کا آپ کو حقیقت بتا دوں ایک بہت چھوٹی سی۔ قیام اللیل کہتے ہیں رات میں نماز پڑھنے کو، قیام اللیل کہتے ہیں رات میں نماز پڑھنے کو۔ تراویح اس کا ٹیکنیکل نام ہے بات کا، ہے نا۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ کیا جاتا ہے۔ ترویحہ عربی میں کہتے ہیں تھوڑے سے ریسٹ کو، آرام۔ اب ہمارے ہاں تو کیونکہ امام پر یہ لازم ہے کہ وہ اتنے منٹ کے اندر مسجد سے لوگوں کو باہر کر دے، تو اس لیے ترویحہ بھی جو ہے نا فل اسپیڈ، جس طریقے سے آپ کو یوٹیوب کی فائل کو 200-250% تیز کر کے سنتے ہو جلدی سے ختم ہو جائے کے لیے، اس طریقے سے وہ ایک بار جو ہے وہ اس کی جو دعا ہے اس کو فٹک سے پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ورنہ ترویحہ ہوا کرتا تھا، تھوڑے سے ہاتھ پیر سیدھے کیے، بیٹھے، تھوڑا سا ذکر کیا، کچھ دعا مانگی، کچھ
کچھ تدبر کیا، کچھ غور و فکر کیا، پھر باقی نماز پڑھی۔ ہر 4 رکعت کے بیچ میں جو گیپ ہوتا تھا اس کو عربی میں ترویحہ کہتے ہیں۔ تو تراویح یعنی کہ وہ بیچ بیچ میں وقفے کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کو عشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آخر رات تک اس کا وقت رہتا ہے، قیام اللیل اس کا نام ہے، عشاء کے فوراً بعد رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لو گے تو اس کو تراویح کہتے ہیں، تاخیر سے پڑھو گے تو اس کو تہجد کہتے ہیں، ہے نا۔ اصل میں عربی زبان میں تہجدہ کہتے ہیں رات میں سو کر اٹھ کر نماز پڑھنے کو، تہجدہ کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں ایک بار سو گئے پھر اٹھ کر نماز پڑھنے کو تہجد کہا جاتا ہے نا۔ اور کیونکہ رمضان المبارک میں ہم ایسا نہیں کرتے، ہے نا، کھایا پیا، عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے نماز پڑھ لی، تو اس لیے اس کو تراویح کہہ دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں آدھی رات سے پہلے سو کر دوبارہ اٹھنے سے پہلے تہجد کا تصور نہیں ہے، لیکن کیونکہ رمضان میں عبادات میں کیا ہوتا ہے، ریسٹرکشن سارے اٹھ جاتے ہیں، جتنی عبادت کرو کوئی تعداد نہیں رہتی، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، تو اس لیے اس کو عشاء کے فوراً بعد پڑھنے کا وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قدیم زمانے سے صحابہ اور تابعین کے دور سے اس کو عشاء کے بعد مسجدوں میں پڑھنے کا رواج ہے۔ خیر بہرحال یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ علامت کائے کی ہے، یہ علامت ہے اس مہینے کی، رمضان کے مہینے کی قرآن سے رشتے کی۔ 2 چیزیں اس رمضان سے جڑی، ایک روزے کی عبادت اور ایک قرآن کا اس سے رشتہ۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا شہر رمضان، اللہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ یہ انداز عربی میں کسی چیز کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا تھا سائل کے دماغ میں کہ آخر یہ رمضان کا مہینہ اتنا اہم کیوں ہے، اتنا عظیم کیوں ہے کہ سب سے اہم عبادت کہ جو تقوی کمانے کی عبادت ہے، اتنی اہم عبادت کو اس مہینے میں کیوں رکھا گیا؟ اس مہینے کی آخر کیا ایسا امتیاز ہے، کیا اس مہینے میں ایسی خصوصیت ہے، اس مہینے میں کیا ایسا وہ روحانی اثر ہے کہ جو تقوی کمانے کے لیے سب سے بہترین، سب سے مناسب وقت ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر دوا بتاتا ہے نا تو کہتا ہے نہار منہ کھائیے گا، کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ یہ اثر جو ہے یہ دوا اثر نہار منہ کرے گی، ہے نا، اس لیے وہ آپ کو وقت بتاتا ہے، کہتا ہے صاحب دیکھیے صاحب وہ کھا تو آپ کبھی بھی نہیں، لیکن صاحب دیکھیے فائدہ نہیں ہے گا، آپ اس وقت کھائیے گا، میں جیسے بتا رہا ہوں اس وقت کھائیے گا، اتنے بجے کھائیے۔ تو تقوی کمانے کے لیے روزے کی عبادت رکھانی تھی، یہ ضروری تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی میں اس آیت کی تشریح میں نے نہیں کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی قومیں آئیں، جتنی امتیں آئیں، کوئی بھی اس عبادت کے بغیر، روزے سے گزرے بغیر تقوی نہیں کما سکتا۔ تقوی اگر کمانا ہے، تقوی اگر حاصل کرنا ہے، اور یقیناً تقوی بنیادی چیز ہے، تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ کب رکھنا پڑے گا؟ ایسے وقت میں رکھنا پڑے گا کہ جس وقت میں روحانی اعتبار سے اس عبادت کا تقوی کے لیے اثر انداز ہونا سب سے مؤثر ثابت ہو۔ جیسے دوا اس وقت کھانی ہوگی کہ جس وقت حکیم نے بتایا ہے کہ صاحب یہ وقت اس دوا کے اثر کے لیے سب سے مناسب ہے، کہ صاحب یہ چیز سردیوں میں کھانی ہے، یہ چیز گرمیوں میں کھانی۔ تو اللہ نے کہا کہ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ کہ جس کو ہم نے روزے کے لیے چنا ہے، جس کو ہم نے عبادت کے لیے، تقوی کمانے کے لیے سب سے بہترین ہموار وقت مانا ہے۔ کیوں ہے صاحب؟
بھائی اس رمضان کے مہینے کی کیا ہے بات؟ تو کہا شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا، رمضان کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کے نازل ہونے نے اس مہینے کو سب سے افضل مہینہ بنا دیا۔ قرآن کے نازل ہونے نے لیلۃ القدر کو سب سے افضل رات بنا دیا۔ قرآن کے نازل ہونے نے عربی زبان کو سب سے افضل زبان بنا دیا۔ قرآن کے نازل ہونے نے مکے کی سرزمین کو سب سے مقدس زمین بنا دی۔ قرآن کے نازل ہونے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل نبی بنا دیا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ قرآن ایک ایسا اکسیر ہے نا، یہ ایک ایسا سحر انگیز اکسیر ہے کہ جو اس سے وابستہ اور جڑتا ہے وہ افضل ہی نہیں بلکہ سب سے افضل بن جاتا ہے نا۔ لہذا اس کو اور روزے کو جوڑ دیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ، وہ رمضان کہ جس میں قرآن نازل ہو۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہے نا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ خالی اس کو مردوں پہ پڑھ کر بخشا جائے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ نیا مکان بنائیں اور اس میں چند کرائے کے حافظوں کو لا کے قرآن پڑھائیں، ہے نا، اور جیسے ہی وہ حافظ جائیں تو سارے جو ہے منکرات بے پردہ رشتہ دار آ کر وہاں گائیں، پھر اس میں بڑے بڑے ڈی جے لگا کر گانے بجائیں، ہے نا، پھر اس میں بغیر کسی حلال و حرام کی تمیز کے کمائی اس میں اندر لا کر کھانے پکائیں، ہے نا، اور ہر بے حیائی اور ہر آوارگی اور ہر اللہ کی حکم عدولی کر کے اللہ کی حکمت کے خلاف، اللہ کی تہذیب کے خلاف، اللہ کے تمدن کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف ہم اپنی زندگی گزاریں اور مکان بناتے وقت اس میں جو ہے قرآن پڑھوا لیں۔ اس لیے قرآن نہیں ہے نا، یا اس لیے قرآن نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے چند بیمار اور کمزور لوگ، ضعیف ہے نا، کم جس کو کہتے ہیں نا کمزور ذہن کے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ان کو ہم جن چڑھا ہوا مان کر اس پہ جن اترواتے رہیں۔ خالی قرآن اس کے لیے نہیں، اللہ نے کیا قرآن کا کے لیے ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے کی، وبینات من الھدی والفرقان، اور کیا ہے؟ کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی، ہے نا۔ فرقان کہتے ہیں اس پیرامیٹرز کو، فرقان کہتے ہیں اس دو ٹوک چیز کو کہ جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، کوئی کنفیوژن نہیں بچے، ایسی دو دھاری چیز کہ جو حق کو حق بتا دے، باطل کو باطل بتا دے، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں، کوئی شک نہیں بچے، ہے نا۔ بس فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ایک ہی آیت کے اندر قرآن کا اور روزے کا اور رمضان کا ذکر ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب ان کو جوڑا جائے گا تو اس کے قلب پر، روح پر، مزاج پر، ہمارے عمل پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے برتاؤ پر، ہمارے ایمان پر اثر ہوگا۔ اوپر کی جو آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے نا۔ اب دیکھیے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسے کہ تم سے پہلے کی تمام قوموں پر لکھا ہے۔ کیوں اس روزے کو فرض کیا؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک شخص کے بارے میں آیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور غیبت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور یہ نافرمانی کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے سے غنی تھا، کوئی فائدہ نہیں تمہارے روزہ رکھنے کا، کہ جب تم روزے کے باوجود امراض قلب میں ملوث ہو اور روزے کے دوران تم اس امراض قلب سے ابھر نہیں پا رہے ہو، تو کیا فائدہ تمہارے بھوکے پیاسے ہیں؟ تو لعلکم تتقون، کہ شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ عبادت تمہیں تقوی تک لے جا سکتی ہے نا۔ تقوی دار و مدار ہے۔ دیکھیے جب حج کا تذکرہ آیا تو وہاں بھی اللہ نے یہی کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ہے نا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون